السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ رکعت کتنی ہوئی ہیں، 2 یا 3، 1 یا 2، بھول جاتے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے مسئلہ کیا ہے وہ اپنی گزشتہ ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتلانے والے ہیں یہ کہ انسان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز پوری کرنے کے بعد پھر الگ سے رکعت کا اضافہ کرنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص فجر کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، فجر میں تو خیر ایسا نہیں ہو سکتا، مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور 3 رکعت میں جو بیٹھا وہ تو اسے یاد ہی نہیں ہوتا کہ دوسری ہے کہ تیسری، مطلب اس طرف ذہن ہی نہیں جاتا اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کھڑا ہونے کے بعد اس کو معلوم ہوتا ہے کہ 3 تو ہو چکی ہیں، یا اسی طرح ظہر کی چوتھی رکعت میں 4 رکعت ہوتی ہیں، وہ 5ویں کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کھڑا ہونے کے بعد اس کو یاد آتا ہے کہ یہ تو 5ویں ہے، 4 تو ہو چکی ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے؟ تو مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھیں۔ اس صورت کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ایسا ہو جائے کہ آدمی چوتھی کے بعد 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ تو اس کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں، ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ وہ یہ کہ انسان 4 رکعت کے بعد کھڑا ہوا اور تشہد میں بیٹھا نہیں تھا، پہلی صورت۔ 4 رکعت کے بعد کھڑا ہوا 5ویں رکعت کے لیے، لیکن چوتھی رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھا نہیں تھا۔ پھر اس کو یاد آ گیا کھڑا ہونے کے بعد کہ یہ 5ویں رکعت ہے۔ دوسری صورت، چوتھی رکعت میں اتحیات پر بیٹھا تھا، تشہد پڑھا تھا اور اس کے بعد کھڑا ہوا، اور ہو سکتا ہے اس کو وہم لگا ہو کہ یہ دوسری رکعت ہے شاید اور وہ کھڑا ہو گیا، یا ویسے ہی بے خیالی میں کھڑا ہو گیا، پھر اس کو یاد آیا کہ یہ 5ویں رکعت ہے۔ 2 صورتیں ہو گئیں۔ ایک صورت یہ کہ بغیر تشہد پڑھے کھڑا ہوا تھا، دوسری صورت یہ کہ تشہد پڑھ کر کھڑا ہوا تھا۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر 2 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ سجدہ کر لینے سے پہلے اس کو یاد آ گیا کہ یہ 5ویں رکعت ہے۔ دوسری صورت یہ کہ اس کو سجدہ کر لینے کے بعد یاد آیا کہ یہ 5ویں رکعت ہے۔ تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلی صورت لیتے ہیں اور اس کی پہلی صورت لیتے ہیں۔ پہلی صورت کے تشہد پڑھے بغیر کھڑا ہوا، اور کھڑے ہونے کے بعد کی پہلی صورت کے سجدہ کرنے سے پہلے اس کو یاد آ گیا۔ تو اگر کوئی شخص تشہد پڑھے بغیر 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہوا اور اس کو سجدہ کرنے سے پہلے یاد آ گیا کہ 5ویں رکعت ہے، تو وہ لوٹ آئے چوتھی رکعت کی طرف اور قاعدے میں بیٹھ جائے۔ بیٹھنے کے بعد اتحیات پڑھ کر سجدہ سہو کر کے سلام پھیر لیں۔ دوسری صورت، اگر کوئی شخص اتحیات پڑھ کر کھڑا ہوا تھا اور تیسری رکعت 5ویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے اس کو یاد آ گیا، تب بھی اس کو یہی کرنا ہے کہ بیٹھ جائے، لوٹ کر آئے اور سجدہ سہو کرنے کے بعد سلام پھیر لے۔ اس کی 4 رکعت فرض نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب ہے بات سجدے کے بعد اس کو یاد آیا، تو اگر اس کو سجدے کے بعد یاد آتا ہے تو وہ اگر تشہد پڑھے بغیر کھڑا ہوا تھا اور اس کو سجدہ کرنے کے بعد یاد آیا کہ یہ 5ویں رکعت ہے، تو وہ ایک اور رکعت ملا لے، 6 رکعت پڑھے، تشہد پڑھے، سجدہ سہو کرے اور سلام پھیر دے۔ اس صورت میں اس کی 6 کی 6 رکعت نفل ہو جائیں گی۔ لیکن اگر وہ تشہد پڑھنے کے بعد 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہوا تھا، تشہد پڑھنے کے بعد وہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیا، تب اس کو یاد آیا کہ یہ 5ویں رکعت ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ ایک اور رکعت ملائے اور 6 رکعت کر لے، تشہد پڑھے، سجدہ سہو کرے، سلام پھیر دے۔ اس صورت میں فرق یہ ہے کہ اس کی 4 رکعت نماز فرض صحیح ہوں گی اور باقی 2 رکعت جو اس نے اضافہ کی ہیں وہ نفل ہو جائیں گی۔ میں پھر آپ کو مختصر اس کا ریپیٹ کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ پہلی صورت میں آدمی تشہد پڑھے بغیر کھڑا ہو یا تشہد پڑھ کر کھڑا ہو، اگر اس کو سجدے سے پہلے یاد آ جائے تو وہ بیٹھ جائے، تشہد اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے، اس کی 4 رکعت فرض صحیح ہو جائیں گی۔ دوسری صورت میں اگر وہ تشہد پڑھے بغیر کھڑا ہوا اور اس نے سجدے کے بعد یہ یاد آیا اس کو کہ یہ 5ویں رکعت ہے، تو پھر وہ تشہد اور سجدہ سہو کرنے کے بعد سلام پھیرے، 6 رکعت ملانے کے بعد، تو یہ 6 کی 6 رکعت اس کی نفل ہوں گی۔ لیکن اگر اتحیات پڑھنے کے بعد وہ کھڑا ہوا تھا، پھر سجدہ کرنے کے بعد 5ویں رکعت کا اس کو یاد آیا کہ یہ 5ویں رکعت ہے، لیکن کیونکہ وہ چوتھی رکعت کے تشہد میں بیٹھ چکا تھا، اس لیے اس کے 4 فرض وہ صحیح ہو جائیں گے۔ اب وہ 5ویں رکعت کے بعد ایک اور نفل کی رکعت ملا لے اور 6 رکعت اس کو کر لے، 6 رکعت وہ کر لے گا تو 2 رکعت اس کی نفل ہو جائیں گے اور 4 رکعت اس کے فرض صحیح ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں ہم سے ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔